فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وطہارتہم ولظمتہم ولعصمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والی۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، عظمت امام حسین علیہ السلام، میرا عنوان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آقا حسین کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور کل میں نے ایک آپ کے سامنے بات کہنے کی کوشش کی کہ ہم کو کیا ملتا ہے آقا حسین کے ذکر سے یا ان کو یاد کرنے سے یا فرش عزائے حسین کو بچھانے سے۔ ایک بات تو سامنے کی ہے کہ جو اللہ کا چہیتا ہوگا، اگر آپ اس سے وابستہ ہوں گے تو اللہ آپ سے بھی راضی رہے گا۔ یہ تو دو چار کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بہت قریب ترین ہے اور آپ اس کے دامن سے وابستہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے گا کہ جو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ علامہ اقبال بڑا پیارا شعر کہہ گئے، شاعر مشرق، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے کہ محمد صاحب لولا لما خلقت الافلاک ہیں۔ اگر ان سے محبت ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ صرف ہماری بات ہے، اس زمین کی بات ہے، اس جہاں کی بات ہے، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے محبت کی جائے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں کی ایک آیت کو، ایک کیا بلکہ 4 آیتیں ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ فجر قرآن کا ایک سورہ ہے، غالباً 89 نمبر اس کا نمبر ہے، 89 نمبر سورہ ہے سورہ فجر۔ سورہ فجر کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ ترجمہ اس کا سامنے کی بات ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ کہ جو مطمئن نفس ہے، اطمینان والا نفس ہے، جس کے نفس کو قرار ہے، جس کے نفس میں اضطراب نہیں ہے، جس کے نفس میں بے چینی نہیں ہے، جس کے نفس میں بے صبرے پن کا مظاہرہ نہیں ہے، جس کے نفس میں بے چینی نظر نہیں آئے گی، جو حالات اور مشکلات کو دیکھ کر گھبرا کے روئے گا نہیں بلکہ اطمینان سے بستر پر سوئے گا۔ اللہ
اللہ اسی سے مخاطب ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو صاحب اطمینان نفس ہے۔ پھر دوسری ایک آواز آئی ارجعی، پلٹا، لوٹا، واپس آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے معبود کی طرف، اپنے خدا کی طرف۔ انداز تیرا ایسا ہو کہ راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور پھر تیسری بات یہ کہی گئی آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت تیری منتظر ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ عالم انسانیت میں نہیں معلوم کہ کون بندہ ہے یہ۔ دیکھیے پہلی بات غور سے سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں معلوم کہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس خاندان کا وہ فرد ہے، اس کا نام کیا ہے، نہیں معلوم۔ لیکن اتنا معلوم ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا خدا اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو آواز دے رہا ہے کہ اے مطمئن نفس، جس کو بھی مخاطب کہہ کے کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے تفسیر نہیں دیکھی، ہم نے مفسرین کے درمیان جو الجھاؤ پیدا کیے ہیں مفسرین نے، ان کی تفاسیر نہیں دیکھی، جو انہوں نے خیالات اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے فقط یہ دیکھا کہ ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس زندگی کا کمال یہ دیکھا کہ جو ہماری زندگی کی آخری تمنائیں ہیں اور ہم مرتے مرتے مر جاتے ہیں، وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اسے اس کے زندگی میں آفر کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے غور سے سنیے گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو چیزیں ہماری زندگی کو ایک بوم پہ پہنچا سکتی ہیں، معراج پہ پہنچا سکتی ہیں، بلندیوں پہ پہنچا سکتی ہیں، اوج پہ پہنچا سکتی ہیں، جو زندگی اگر ہم کو مل جائے تو ہم اپنی زندگی پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن ہماری حسرت رہ جاتی ہے، ہم مرتے مرتے مر جاتے ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ جو بھی ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اسے مطلب نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے وہ ہے اللہ کا بندہ، ایک بات۔ دوسری بات ہے وہ جو بھی ہے وہ اتنا پیارا بندہ ہے کہ اللہ نے اسے چنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کے لیے خود کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو آفر کی جا رہی ہے کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ہے کہ آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیے بندگی، بندے کی وہ حسرت ہے کہ خود کہتا رہے، لیکن اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ کاش معبود ایک بار بندہ کہہ دے، ایک بار میرا معبود مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ یہ حسرت ہے۔ عبدہ و رسولہ، یعنی رسالت سے پہلے، رسالت ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن رسالت کے پہلے اگر رسول اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کے ایک بندے کی حیثیت سے، بندے اس کمال کے نام ہے، اس لیے کہ ہم آپ بندے نہیں، ہم تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں معبود، ہم بندے نہیں ہیں۔ بندگی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ابتدا سے لے کر، سن بلوغ سے لے کر موت کی آخری سانس تک، فلولا اذا بلغت الحلقوم، سورہ واقعہ آواز دے رہا ہے کہ اس وقت تک جس وقت تمہاری جسم سے جان کھینچ کے تمہارے حلق میں نہ آ جائے، اور جس وقت عالم نزا کی کیفیت ہو، جسم سے جان نکلنے والی ہو، سکرات کا عالم ہو، بس آخری ہچکی آنے والی ہو، اس وقت بالغ ہونے کے بعد سے اس وقت تک ہر وہ کام کیا جائے کہ جس میں رضا خدا بندی شامل ہو، ایسا مرنے والا آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر میں بحث کروں گا کسی دن مجلس میں، کہ بندگی ہماری اور آپ کی نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نہیں، بندگی بہت آسان منصب نہیں ہے جس کو ہم کہہ دیں۔ عابد 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 ہونا آسان نہیں ہے۔ عابد کے لیے یہ ہے کہ اٹھے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، بیٹھے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، چلے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، کلام کرے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، گفتگو کسی کی سنے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اس لیے کہ رضائے معبود کے بغیر اگر کوئی انسان کہے کہ میں اس کا غلام ہوں تو یہ صرف زبانی خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں اللہ کرے ہمیں اللہ بندوں میں شمار کر لے، کوئی ایک نیک بات پسند کر کے۔ بہرحال عزیزان گرامی انشاءاللہ میں اس کے اوپر عرض کروں گا کہ بندگی ایک معراج ہے جو انسان کی زندگی کے لیے، اور اس بندے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے جیتے جی اس کو آواز دی جا رہی ہے آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی ایک طرف بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بندوں میں شامل ہو جائیں، ایک طرف خدا کی تمنا ہے کہ کاش یہ بندہ ہمارے بندوں میں شامل ہو جائے۔ ارے درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ بھئی
اس خدا کی خود مرضی ہے، خدا کی خود یہ چاہ ہے، اس کی مشیت کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور جنت جس کا اشتیاق لے کر ہم جملہ اعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اس کو آفر اس کی زندگی میں کی جا رہی ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ مرتے مرتے ہم مر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے اعمال قبول کیے گئے کہ نہیں گئے. لیکن پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، عربی ہے، حبشی ہے، عجمی ہے، یا ہندی ہے، یا دوسری دنیا کا رہنے والا ہے. جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ابھی ہم بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے، بغیر کسی فرقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دیکھیے توجہ دیے گا میرے جملوں کو، ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کا جھگڑا قرآن کے اوپر نہیں ہے. فرقوں کے جھگڑے، مسلک کے جھگڑے قرآن پہ نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے آپ کہیے، کوئی بھی فرقہ الجھے ہوگا نہیں، یہ تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر آدمی کہے گا ہاں احسان تم صحیح کہہ رہے ہو، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری آواز دیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہر آدمی سر ہلائے گا. یہاں پر فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ پر سب ایک متفق ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں سب متفق ہیں، اسلام اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. قرآن ہماری ہدایت کے واسطے اللہ کی طرف سے ہم تک آیا ہے، اس پہ کسی کو جھگڑا نہیں ہے. تو اب قرآن کی آیتوں سے لیے، چاہے شیعہ سے پوچھیے، چاہے سنی سے پوچھیے، کہ حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، جو بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، ان سب سے سوال کیجئے کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. ہر آدمی کہے گا اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. جب تلاوت کرتے ہو تو تم کس طرح کرتے ہو؟ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم کو خود بخود ہدایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرآن چونکہ اللہ ہمارے سامنے ہے نہیں، اس کی کتاب ہمارے فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، نیک عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہمارے واسطے آئی ہے. اس پہ تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے. پھر قرآن ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم ایک مانتے ہیں. دیکھیے ذرا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک منزل تک لے جانے کے لیے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ جوان متوجہ ٹھیک سے نہ ہو پائیں اور الجھتے رہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. قرآن ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ ہم کو ہدایت ملے گی. ہدایت ملے گی تو ہم کیا کر لیں گے؟ کہا جب ہم مریں گے تو محشر کے ہنگام میں بلائے جائیں گے. تو محشر کے ہنگام میں قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، محشر کے ہنگام میں اگر ہمارے نیک اعمال ہوئے اور اللہ ہم سے راضی رہا تو جنت میں جائیں گے. بس ایک جملہ، ایک نقطہ، ایک پوائنٹ، ایک منزل، ایک مرکز. ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جب معلوم ہے کہ قرآن رضائے خدا بندی کے لیے ہے تو اب مسلمانوں کے سامنے کوئی فرقہ نہ رہنا چاہیے، کوئی مسلک نہیں رہنا چاہیے، کوئی اپنا لیڈر نہ رہنا چاہیے، کوئی اپنا قائد نہیں رہنا چاہیے، کوئی اپنا رہنما نہ رہنا چاہیے. بلکہ قرآن میں جب یہ سورہ فجر کی آیتوں کی تلاوت کرے اور جیسے ہی تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن کو بند کرے. ارے یہ ہم بندوں میں سے کون ہے کہ جس کو اس کے جیتے جی رضا مل گئی؟ یہ کون ہے کہ جسے مطمئن کہا جا رہا ہے؟ ابھی اس کے چکر میں نہ پڑے کہ وہ کس کے لیڈر ہے، کس کا قائد ہے، کس کا رہنما ہے. اگر وہ سچا مسلمان ہے اور واقعاً اللہ والا ہے تو قرآن بند کرنے کے بعد تصور میں اس آدمی کو لائے. دو سال کی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ تصور میں اس آدمی کو لائے اور لانے کے بعد میں کہے بھائی تم جو بھی ہو، جہاں کے بھی رہنے والے ہو، تمہارا مسلک کیا ہے نہیں معلوم، تمہارا مذہب کیا ہے نہیں معلوم، تمہاری قوم کیا ہے نہیں معلوم، تمہارا قبیلہ کیا ہے نہیں معلوم، تمہارا سماج کیا ہے نہیں معلوم، تمہارا خاندان کیا ہے نہیں معلوم، تم امیر تھے یا غریب تھے نہیں معلوم، تم پڑھے لکھے تھے یا کون تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن بھائی تم جو بھی ہو، جس دور کے بھی ہو، تم پر میرے لاکھوں سلام، اس لیے کہ ہمارا رب تمہیں مطمئن کہہ رہا ہے. اور بھائی سلام قبول کرو. اور ایک گزارش یہ ہے کہ اپنا غلام بنا لو تاکہ تمہارے نہج پہ چلتے ہوئے، تمہارے راستے پہ چلتے ہوئے ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے. تو پہلا کام تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ قائد نہ ڈھونڈیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے. مطمئن نفس ہے کوئی ہے قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو مطمئن نفس ہے. تو اب پہلا کام تو یہ ہو سلام کیا جائے، اس کی ڈیوڑی پہ پہنچا جائے، اپنی پیشانی کو جھکایا جائے. ارے یہی تو 1400 سال سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد. سامنے کی بات ہے، ہم سر جھکائیں،
اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے نہ ہوئے تو کس کے ہوں گے؟ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی رضا کس کے ساتھ ہے۔ تو ہوشیاری اور سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلو جس کے جیتے جی اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، اس کو سلام کرو، کسی طرح اس کو راضی کرو، بھیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، اپنے ساتھ رکھیے، اس لیے کہ اگر آپ کے زندگی کو نمونہ عمل میں بنا لوں گا تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ اور میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ راضی اسی وقت ہوگا کہ جس وقت ہم کو کوئی رہنما مل جائے، لیڈر مل جائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے نہ جانے اعمال، ہر عمل کو کس طرح اللہ نے پسند کیا کہ جیتے جی راضی ہو گیا، تو آپ اپنی غلامی میں رکھ لیے۔ ایک بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، تو پہلے تو اس ڈیوڑی پہ جا کر سلام کیجئے کہ آخر ہے کون۔ ابھی معلوم نہیں ہے کون ہے، ابھی تو سلام کر لیا۔ سلام کرنے کے بعد اب خود بخود آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی مطمئن نفس کون ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں، صاحبان علم جو تشریف فرما ہیں شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر اس سورہ کی تلاوت کریے تبھی اندازہ لگ جاتا ہے کہ مطمئن نفس ہے کون۔ سورہ فجر شروع ہوا، والفجر واللیال العشر، ایک صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا، ایک صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور اس کے بعد میں ایک دم سے تقریر جو تھی اس کا رخ مڑ گیا، گفتگو کا انداز بدل گیا۔ اب قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرعون کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ہنگام محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگوں کو محشر میں جمع کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ایک دم جب چیپٹر کلوز ہونے لگا، وہ تقریر ختم ہونے لگی رب کائنات کی، تو ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ بیچ کے جتنا بھی پورشن ہے، عاد و سمود اور فرعون اور حامان، یہ تمام لوگوں کے جو تذکرے ہیں وہ محشر کے ہنگام کے، اس کو اگر بیچ سے ہٹا دیجئے اور شروع کی 2 آیتوں کو لیجئے، آخر کی 4 راتوں کو لیجئے، تو آپ کی بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ والفجر، ایک صبح کی قسم، واللیال العشر، 10 راتوں کی قسم، اے مطمئن نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تو سوائے کربلا کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ سوائے کربلا کے علاوہ، اس لیے کہ بھئی جب ہم جانتے ہیں کہ کیا غدربوت ہوا، جب ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا ملاوٹیں کی گئیں، جب ہم جانتے ہیں کہ کون سی آیتیں کس طرح پڑھی جا رہی تھیں اور اس کو بعد میں کس طرح رد و بدل کیا گیا، ہاں جب ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا ہنگام آنے والے کل میں ہونے والے ہیں، تو جو صبح قیامت تک لوگوں کی تقدیر لکھنے والا ہو، جو خالق ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب آل محمد کے فضائل دیکھیں گے؟ خدا نے بھی ایسا انتظام کیا، عقلوں کا پیدا کرنے والا وہی تھا۔ اس طرح ذہن انسانی کو، ذہن مسلمان کو الجھا دیا کہ وہ دور دور چاہ کے بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس سے مراد کون ہے۔ ہاں جن کے دل میں ایمان ہے، درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیے، اس لیے کہ قرآن میں اگر نام منام آ جاتے کہ آقا حسین سے مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت لوگ بھول جاتے جمع قرآن کے وقت۔ ہاں بھولے ہیں لوگ بھول جاتے، پتہ نہیں، یاد نہیں ہے سرکار نے کیا فرمایا تھا یہاں پر، اس لیے کہ وہاں پہ نام ہوتا تو نہ نام مولا علی کا آیا، نہ نام امام حسن کا آیا، نہ آقا حسین کا آیا، نہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا آیا۔ لیکن تاریخ اگر دیکھیے قرآن کی تو آپ شاید میری بات کی تائید کریں گے، خود عبداللہ ابن عباس، ان کو تو بہت لوگ معتقد ہیں ان کے، ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا، تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا، 1/4 حصہ جملہ مختلف مسائل کے اوپر قرآن نازل ہوا، 1/4 حصہ قرآن کا ایسا ہے جو جملہ واجبات کو بیان کرتا ہوا نازل ہوا۔ پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1/4 قرآن آل محمد علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتا ہوا نازل ہوا، اور 1/4 قرآن آل محمد علیہ السلام کی دشمنوں کی قدح میں نازل ہوا۔ یعنی 1/4، 4 پورشن بتائے ہیں عبداللہ ابن عباس نے، جا کے تاریخ دیکھ لیجئے، مفسرین سے سوال کر لیے۔ عبداللہ ابن عباس سے جب سوال کیا گیا کہ قرآن کس طرح آیا ہے، تو آپ نے کہا 4 حصوں میں آیا، 1/4 قرآن واجبات کے لیے، 1/4 قرآن دنیا مختلف مسائل کے اوپر، اور 1/4 قرآن مدح آل محمد، اور 1/4 قرآن آل محمد کے دشمنوں کی قدح میں۔ تو میں اپنی دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کو برا بھی نہیں لگے، پہلا آپ کام یہ کیے کہ قرآن پڑھنے لگیے،
قرآن پڑھتے جائیں گے تولہ بھی ہوتا جائے گا، تبرہ بھی ہوتا جائے گا. اس لیے کہ ہاں، بلکہ علامہ ہجلی علیہ الرحمہ انہوں نے 1000 آیتوں سے مولا متقیان کی فضیلت کے سلسلے میں 1000 آیتوں کے کو پیش کیا ہے. ورنہ بعض مورخین کہتے ہیں تقریباً 350 آیتیں تو فقط مولا متقیان کے نام صرف ان کی مدح کرتی ہوئی نازل ہوئی. وہ اٹھے تو ان کے لیے آیت آئی، وہ بیٹھے تو آیت آئی، وہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں تو آیت آئی، وہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آیت آئی، وہ کسی کا سہارا بن رہے ہیں تو آیت آئی، وہ اگر کسی کو خیرات کر رہے ہیں تو آیت آئی، وہ کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. 350 آیتوں کے لیے تو ایک حد تک لوگ متفق ہیں. لیکن علامہ ہجلی نے تو 1000 آیتیں بیان کی اور کہا کہ فقط 1000 آیتوں تو صرف حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی. صرف 1000 آیتیں تو حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی. تو اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. لوگ ابو طالب کے تقیے پہ تو بڑا سوال کھڑا کر دیتے ہیں. ایمان ابو طالب، ارے صاحب ایسی بھی کیا بات تھی، کلمہ ہی نہیں پڑھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمہارے سامنے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ کلمہ کیا پڑھے جو کل ایمان کا بابا، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ کے کیا کرتا. لیکن ایک رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ کس جگہ پر لوگوں نے اپنے دین کو چھپایا ہو، اپنے ایمان کو چھپایا ہے. چاہے جناب موسیٰ کی تاریخ دیکھ لیجئے، چاہے جناب حسقیل کی زندگی دیکھ لیجئے، اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں. اگر میں تقیہ کے اوپر عرض کرنے لگوں تو بہت دیر ہو جائے گی. میں اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں. المختصر کہ جناب ابو طالب کے تقیہ کے اوپر تو بڑا اعتراض ہوتا ہے. چلیے جناب ابو طالب کا نام آ کے ایک بات عرض کرتا چلوں، خدا کی قسم کیا شان ہے اس گھرانے کی. کسی نے مولا متقیان سے آ کے کہا کہ یا علی، آپ کے بابا کے ایمان کے متعلق فلاں جگہ کچھ لوگ بیٹھے، فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے بابا کے ایمان کے متعلق ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو روایت کے جملے ہیں کہ ایک دم سے تیوریوں پر بل آ گئے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں آپ کے بابا کے ایمان کے متعلق وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بے ایمان ہو گئے، انہیں نہیں معلوم کہ عظمت جناب ابو طالب کیا ہے. میرے بابا کے بارے میں ان کو معرفت ہی نہیں ہے. سنو، علی کہہ رہا ہے میرا بابا جملہ انبیاء کرام کی وصایا کا امین تھا. اس کا کام تھا کہ آدم سے وصیت لے اور محمد تک پہنچائے، نوح سے وصیت لے اور محمد تک پہنچائے، ابراہیم سے وصیت لے اور محمد تک پہنچائے، یوسف سے وصیت لے اور محمد تک پہنچائے، ادریس سے وصیت لے اور محمد سے تک پہنچائے. جو کائنات کا سب سے بڑا امین ہے اس تک اس طرح امانتیں سپرد کر دی کہ زندگی گزر گئی، کبھی اس امین نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ چچا ان کی وصیت نہیں پہنچائی. تو ایسا امین. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے. اب میں ایک سوال کروں آپ سے، اللہ کے پاس کیا پاور میں کمی ہے؟ اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے؟ تو ایک منٹ میں ابھی ہلکی اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک منٹ میں سب کام ہو جائے گا ہم سب کا. ہاں، کروڑوں ہو جائیں، اربوں ہو جائیں، خربوں ہو جائیں، یہ بندوق رکھ لیں اور یہ بم رکھ لیں اور یہ رکھ لیں اور وہ رکھ لیں، سب بیکار ہو جائے گا. ایک بات جیسے قرآن کہتا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، بس ذرا سا زمین ہلائی جائے گی واخرجت الارض اثقالہا. ہم کیا ہمارے بزرگوں کو بھی نکال کے باہر کر دے گی زمین. ہاں، تو ہماری تو بے ساتھی نہیں ہے. تو اللہ میاں کوئی کمزور نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ میاں کوئی کمزور نہیں ہے کسی کی دھونس کھا جائے. جہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو زمین پہ فساد پیدا کرے گا، تو ایک بار قدرت سے آواز آتی ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس خبردار، یہ میرا فیصلہ ہے، سب کے سب سجدے میں جھک جانا. تو وہاں پہ اس بات کی کمزوری نہیں ہے کہ وہاں کوئی کمزوری ہوگی یا ایسا سا خوف ہوگا اور اللہ مسئلہ، وہاں یہ سب نہیں ہے. لیکن جب یہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن میں جب قصیدے آ رہے ہیں تو نام بنام کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن میں نام بنام نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امام حسن کے فضائل نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مولا متقیان کا نام فضائل نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ امام حسن کے فضائل نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آقا حسین کا نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل نام کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نام کے ساتھ نام یہ بھی ایک شریعت کا اصول مشیت سے بیان کیا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، شریعت کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ضرورت پڑ جائے تو تقیہ کر جانا، اس لیے کہ ادھر سے سیرت چلی آ رہی ہے. ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں میں بتا سکتا تھا وہ ہر کا نام، دم ہو تو نکال کے دکھا دینا، ہاتھ بڑھاؤ گے تمہارا ہاتھ ختم ہو جائے گا.
سوچو گے تو تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا. نام ہٹا کے دیکھو. لیکن نہیں، بتایا گیا طریقہ اس دنیا میں رہنے کے لیے. اگر نام بنام میں دے دوں گا تو یہ سب ختم کر دیں گے، اور جو دین اسلام کو آگے بڑھنا ہے اس کے لیے یہ رکاوٹیں بنتے چلے جائیں گے. تو عزیزان اکرامی، نام نہیں آیا لیکن انداز بتا دیے گئے. ایک چوتھائی قرآن، ایک چوتھائی قرآن، ایک چوتھائی قرآن، ایک چوتھائی قرآن. اسی طرح یہ آیتیں ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلے ایک آواز دی، والفجر، ایک صبح کی قسم. اب تم ڈھونڈو کون سی صبح تھی. ولیال العشر، کون سی 10 راتیں تھیں. جب تم اگر معرفت رکھتے ہو تو تمہیں خود بخود کربلا تمہارے سامنے آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو پھر آقا حسین کی تنہائی نظر آئے گی. جب تنہائی نظر آئے گی تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ یہ کس کو اللہ آواز دے رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ قرآن کی قرأت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصول ہوتے ہیں. مثلا آیت کے بعد، ہم ہندوستانی لوگوں کو بیچارے کو عربی تو آتی نہیں، آیت کے بعد کچھ انڈیکیشنز ہوتے ہیں. تو میم، لام الف، یہ آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو سب کو جانے دیجئے، 2 چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے لام الف، اس کا مطلب ہوتا ہے لا، نو. ایک جگہ ہوتا ہے میم، وقف لازم، یہاں پہ ہوتا ہے یس، رکنا ضروری ہے. اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں پر میم آ جائے اس لیے رک جاؤ کہ اللہ جس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا اس نے یہاں پر آ کر اپنی گفتگو ختم کر دی. اب یہاں کے بعد دوسری گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پہ رکو. بلکہ بعض روایات کہتی ہیں ایک سانس کے لیے رکو، لیکن رکو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اکرامی؟ ایک سانس کے لیے رکو لیکن رکو، اس لیے کہ پہلے غور کرو کہ اس سے پہلے کیا اللہ نے تم سے کہا. یعنی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جلدی جلدی بس سر جھماتے ہوئے صرف قرآن نہ پڑھ جانا، بلکہ ایک ایک بات کے اوپر غور کرنا، فکر کرنا. رکو، ٹھہرو. اور جہاں پر لام الف آ جاتا ہے یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے لیکن اللہ کی بات میں مکمل نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے مربوط کر کے ملا کر پڑھنا چاہیے، تاکہ وہاں پر اللہ جو موضوع گفتگو کر رہا ہے، جو موضوع گفتگو ہے، یہاں پہ تھما نہیں ہے. ابھی آگے بڑھ کے جانا ہے. بڑھ کے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو ایک دوسری آیت کو ملا کے پڑھو. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، واضح نشانی کربلا کی نظر آ جائے گی. 4 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ایک الگ آیت. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ایک الگ آیت. فادخلی فی عبادی، یہ تیسری آیت، الگ آیت. وادخلی جنتی، یہ چوتھی آیت. لیکن جب ابتدائی 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو یوں نہیں پڑھیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اور چپ ہو گئے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نہیں. بلکہ جب بھی قاری قرآن اس دونوں آیتوں کی قرأت کرے گا تو اس طرح کرے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے لیکن بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کوئی ہنگامے سخت میں اللہ کا کوئی بندہ گرفتار ہے اور اللہ بغیر رکے ہوئے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے تو سوائے حسین ابن علی کے کوئی دوسرا نہیں. درود بھیج دیے محمد و آل محمد. ہاں آپ دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، یعنی ابھی ٹھہرو نہیں، رکو نہیں، اس لیے کہ ابھی بات بہت فوراً کرنا ہے. سب مارے جا چکے ہیں، بس آؤ حسین، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. میں تم سے راضی، تم اپنے رب سے راضی. آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھو پرواہ نہ کرو، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. میں تم سے راضی، تم اپنے رب سے راضی. تو یہ بغیر رکے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کربلا ہے، کربلا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. پھر آخری بات اسرائیل کو، تاکہ آج یہ چیپٹر میں مکمل کر دوں. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے امام کے حدیث حجت ہے. قول معصوم حجت ہے، فعل معصوم حجت ہے، تقریر معصوم حجت ہے. ہمیں اگر کوئی معصوم کی کوئی اس میں حدیث مل جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. اب ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے وہ مطمئن جس کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. آیت اللہ دستہ غیب شیرازی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک روایت لکھی جس کو میں نے دیکھا ان کی کتاب میں، کہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کسی مسلمان نے جب ان آیتوں کو پڑھا، اور چھٹے امام کا دور ہے، جب ان آیتوں کو پڑھا تو سیدھا اس نے قرآن بند کیا اور چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہ فرزند رسول، سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اس گھرانے کا مزاج یہی ہے.
کوئی آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت میں ہم نے یہ سوال کیا تھا لیکن امام خاموشی سے چلے گئے تھے، پھر دوسرے دن آئے تو بیان کیا تھا۔ یہ دنیا کے عالم ہوتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے کتابیں ڈھونڈنے کی۔ یہاں جس طرح لوگوں کے سامنے 5 انگلیاں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں 5، اسی طرح کائنات کا ہر رموز آل محمد کے سامنے۔ ہاں پوچھو سوال کرو۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات کہوں، مولائے متقیان کے بعد اگر تاریخ عصمت میں دیکھیے گا تو علی اعلان چھٹے امام کی زندگی میں مل رہا ہے سلونی قبل ان تفقدون۔ ہاں یہ 2 معصوم جو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا۔ ادھر مولانا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے تم مجھے کھو دو، اور ایک طرف چھٹے امام ہمیشہ کہتے ہوئے نظر آئے سلونی، اس سے پہلے پوچھو کہ تم مجھے کھو دو۔ اور ایک جگہ اور ایک سلونی ملتا ہے خدا کی قسم، وہ کوفے میں، لیکن وہ معصوم نہیں ہے، جس کا نام تاریخ نے میثم تمار لکھا۔ میثم تمار کے لیے ملتا ہے ان کی تاریخ میں کہ جب مولائے متقیان کی شہادت ہو گئی تو ہر اس جگہ پر جہاں پر کوئی گروہ، کوئی مجمع، چند لوگ جمع ہوتے تھے یا کوئی قافلہ آ رہا ہوتا تھا یا کچھ لوگ ادھر سے ادھر کہیں جا رہے ہوتے تھے گروہ بنائے ہوئے، تو آپ اپنی دکان چھوڑ کے سیدھے وہاں پہنچ جاتے تھے اور کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ایھا الناس رکو، میثم تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ ہے علی کا غلام، میرے مولا نے مجھے علم عطا کیا ہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے انشاءاللہ میں جواب دوں گا، اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے علم دیا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی کہ تاریخ میں ایک غیر معصوم ایسا ہے جس نے سلونی کا وعدہ کیا اور ذلیل نہیں ہوا، ورنہ تاریخ میں جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے۔ لیکن میثم کا ذلیل نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے، اگر اس جوہری سے رہ کر، وابستہ رہ کر تم فخر کرو گے تو کبھی ذلیل نہیں ہو۔ دیکھو درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیا بات ہے؟ کہ مولا ایسا مسئلہ ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون ہے جس کو مخاطب کر کے معبود کہہ رہا ہے کہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس اندازے میں تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ تو امام نے فرمایا کہ تو اس سے کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مراد کون ہے؟ کہا فرزند رسول اگر معلوم ہوتا تو میں یہاں تک کیوں آتا؟ تشفی کے لیے آیا ہوں، تسلی کے لیے آیا ہوں کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ ایک دم سے چہرے پہ سنجیدگی آئی، اور بھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ سنو سورہ فجر میرے جد حسین مظلوم کے لیے آیا ہے۔ ایک جملہ آیت اللہ دستغیب شیرازی لکھتے ہیں، سنو ان آیتوں کا نزول بلکہ سورہ فجر میرے جد حسین مظلوم کے لیے آیا ہے۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں، امام ہی فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ سنو اس سورہ فجر کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو، اس سورہ کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سنو جو شخص روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کرے گا، یہ چھٹے امام کے جملے ہیں جس آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کرے گا اس کا شمار بروز محشر میرے جد حسین مظلوم کے ساتھیوں میں ہوگا۔ ارے بھائی ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو اب ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا معصوم ہم سے کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس سے مراد کون ہے، اس کا مصداق کون ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقط امام حسین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، جہاں رضائیں دی جا رہی ہیں اور صرف رضائیں دی نہیں جا رہی۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کمال بندگی یہ ہے انسان کی کہ اس کا رب اس کے جیتے جی اس سے راضی ہو جائے، لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ ہاں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے ذیل میں جب اس موقع پر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے کہ کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، گو کہ ہمارے لیے وہی کمال ہے، ہمارے لیے وہی کمال ہے کہ جیتے جی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے نماز پڑھی اللہ راضی ہو، ہم نے روزہ رکھا اللہ راضی ہو، ہم نے حج کیا اللہ راضی ہو، ہم نے زکوٰۃ دی اللہ راضی ہو، ہم نے خمس ادا کیا اللہ راضی ہو، ابا کی خدمت کر رہے ہیں تصور میں یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اماں کے پاؤں دبا رہے ہیں تصور میں یہ کہ اب اللہ راضی ہو جائے، بے سہارے کا سہارا بن رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں سامنے بیٹھے کھانا کھا رہا ہے وہ اور ہم دیکھ رہے ہیں، دل میں تصور یہی ہے، خیال یہی ہے کاش یہ عمل اللہ کو پسند ہو جائے، یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایک خیال یہ ہے کہ کاش یہ ادا میری پسند آ جائے،
کیوں؟ اللہ راضی رہے، راضی رہے، راضی رہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، انسان مرتے مرتے مر جاتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اس لیے پوری زندگی اگر آپ دیکھیے انسان کی، میری جو عمر ہے، ایک جانے دیجئے، جو 95 برس کا بوڑھا ہو، 100 برس کا بوڑھا، بس آخری وقت ہے، اب سانس نکلنے والی ہے، دم اکھڑ رہا ہے، آپ اس کے قریب جائیے. چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. چچا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا دعا مانگو کہ یہ مشکل آسان ہو جائے. چچا ایک سوال کا جواب دے دیے. ہاں بیٹا بہت پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ چچا اتنا بتا دیے، یہ جو جملہ اعمال آپ نے کیے تھے، جو آپ نے نیکیاں کی تھیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کے اس اعمال کو قبول کر لے گا؟ بیٹا دعا کرو، مجھے نہیں معلوم کہ قبول کیا کہ نہیں، دعا کرو کہ اللہ کرے وہ اعمال قبول ہو جائیں. یعنی آخری ہچکی آنے والی ہے. یہ ہے ہماری اور آپ کی بندگی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ زندگی گزر جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا. اور نہیں، اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا، نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو اس کے گواہ ہیں. اعمال کرنے والا اعمال کر رہا ہے، ہر آدمی اس کو عبادت گزار سمجھ رہا ہے، لیکن وقت کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت گزار نہیں ہے. آدمی جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور وہ مجاہد ہے، کہا وہ مجاہد نہیں ہے، منافق ہے. ایک آدمی روزہ رکھ کے آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزے دار ہے، وقت کا معصوم کہہ رہا ہے یہ روزے دار نہیں ہے. ایک آدمی حج کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو فرزند رسول، کا یہ حاجی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے. میں یہ دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ صرف خطابت نہیں ہے، کوئی تقریر میں نہیں کر رہا ہوں کہ جوش میں آ کر تقریر کرتا چلا جاؤں. اور آقا حسین سے چونکہ محبت ہے تو ان کے سامنے ہائپربولک انداز میں بڑھا چڑھا کے ان کی زندگی کو پیش کرتا چلا جاؤں. ارے ہم لوگ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ اپنے لیڈرز کے بارے میں حد سے سوا بڑھا کے بول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی حد کیا ہے. حد ہی نہیں معلوم تو ان کو بڑھانا کیا، ان کے بارے میں سوچنا کیا. ہاں اتنا ہی ہے کہ پہلے ہم سلمان کو سوچ لیں، پہلے ہم ابو ذر کو دیکھ لیں، پہلے ہم مقداد کے بارے میں معلوم کر لیں، پہلے ان کو سمجھ لیں. اگر ان کی زندگیاں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی تو شاید نہیں، تب بھی نہیں. بس خوششکر یہی بنائیے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اور اللہ کرے آخری وقت تک باقی رہے. ہاں ورنہ یہ بہت، میں اس لیے نوجوانوں سے خاص کر کے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ آزاداری کو لے کر ہے. ہر چیز کی کمی ڈھونڈ کر صرف اور صرف وار ہوتے ہیں تو آزاداری کے اوپر ہوتے ہیں. آج دنیا میں یہاں تو اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے یہ جگہ، اور اللہ کرے محفوظ رہے، لیکن جو بڑے شہر ہیں، لکھنؤ ہوا یا بامبے ہوا یا حیدرآباد ہوا، یہ ایام اعزا شروع ہوتے ہیں ایک مصیبت ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے، وہ فتویٰ چلا آ رہا ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، یہ کیسے پاسبل ہوا، وہ کیسے پاسبل ہوا، وہ کیسے پاسبل ہوا. ارے صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ منع کر رہے ہیں کہ اللہ، اور حسین کہہ رہے ہیں 7 اولادیں دی، کیسے پاسبل ہے کہ 7 اولادیں مل جائیں جبکہ رسول اللہ منع کر رہا ہے. ایک بار قم میں مجھے موقع مل گیا تھا مجلس پڑھنے کا، تو وہاں علماء کرام، طلباء، سب ظاہر ہے کہ صاحبان علم ہیں. یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے وہاں مدرسے میں پڑھنے کا موقع مل گیا. تو میں نے اس موضوع کو جان کر کے چڑھا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اعتراض اسی پر ہوتا ہے. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ حضرات آپ علماء کرام ہیں، میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا اور نہ کر پاؤں گا کہ یہ روایت کہاں پر ہے کہ حسین نے 7 اولادیں دی کہ نہیں دی، اور کس کتاب میں ہے، اور اس کا راوی کون ہے. لیکن میں انشاءاللہ اس پہ آپ سب سے بحث کر لوں گا کہ اختیار حسین میں 7 اولادیں دینا ہے کہ نہیں. اختیار حسین سمجھ لیجیے تو 7 کیا 70 کیا 70,000 کیا 70 کروڑ اولادیں مل سکتی ہیں اگر حسین چاہے. اسی طرح یہ فرش عزائے حسین ہے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ فرش عزائے حسین، یہ صف عزائے حسین، یہ گریہ بر حسین، یہ جمع ہو جانا، یہ ہماری سوچ سے سوا ہے. عظمت حسین کے ذریعے ہم کو کیا کیا عظمتیں مل رہی ہیں، ہم کو کیا کیا برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمارے لیے کتنے جنت میں مکان بن رہے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ایک واقعہ عرض کروں، عاشور کا دن، عاشور کا روز، اور ایک چاہنے والا بے چین ہوا کہ فرزند رسول کے حضور میں ان کے جد مظلوم کی تعزیت پیش کروں. بجائے اپنے گھر میں امام حسین کو یاد کرنے کے، مولا چھٹے امام موجود ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا عاشور کی چلچلاتی دوپہر میں سیدھا امام کی خدمت میں پہنچا تاکہ تعزیت ادا کر سکوں. غلام باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت موجود ہیں؟ کہا ہاں ہیں. کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ابھی وہ مصلی عبادت پر ہیں، وہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اپنے معبود سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھو آ جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن ابھی خبردار کچھ بولنا نہیں،
جب امام کا سجدے سے فارغ ہو جائیں گے، سجدہ مکمل ہو جائے گا، پھر گفتگو کرنا۔ کہا میں تعزیت دینے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا میں بیٹھ گیا تو میں نے کیا سنا کہ امام سجدے میں کربلا والوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ دیکھیے سنیے گا جملے غور سے، عظمت حسین میرا موضوع ہے اور اسی پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ فرزند رسول کربلا والوں کو یاد کر کے ایک ایک شہید کو یاد کر کے رو رہا ہے، اور کہنے لگا روتے روتے ایک دم سے دعا کرنے لگے مولا، کہنے لگے پروردگار بہت سے ایسے ہیں میرے مولا کے چاہنے والے، میرے مظلوم آقا کے چاہنے والے، میرے دادا کے چاہنے والے، جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، جن سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ بھی آج جد مظلوم اب عبداللہ الحسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، میں ان کے حق میں تیرے حضور میں سفارش کر رہا ہوں۔ معبود اگر ان عزاداروں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کچھ لغزشیں ہو گئی ہوں، تو معبود ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ جعفر صادق سے کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہے عظمت، یہ ہے بزرگی، یہ ہے شان فقط فرش عزائے حسین کی۔ تو لوگ اعتراض کرنے کو کر دیں، لیکن ابھی قمبر کو نہ سمجھ پائیں گے، قمبر کو نہ سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ان کی زندگیاں، ارے قمبر کو جانے دیجئے، سلمان ابوذر اور بغداد کو جانے دیجئے، بڑے بڑے آیت اللہ کو ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ مرجع کرام جو گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب ان کی زندگیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آل محمد کی زندگیاں ہم کیوں اپنے حساب سے سوچنے لگے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے تمہیدی یہ منزلیں ہیں جن سے میں گزرتا ہوا ایک منزل تک لاؤں گا، تاکہ ہم لوگ وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، وہ جو بہت سلو پائزن دیا جاتا ہے، بڑے خوبصورتی کے ساتھ میٹھا زہر دیا جا رہا ہے، کم سے کم اس سے اپنے بچوں کے بارے میں تو بچوں کو تو بتا سکیں کہ جس عزائے حسین اور عزائے سید الشہداء کا مرتبہ کیا ہے خود اللہ کے حضور میں۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ عزیزان گرامی کے فرش عزائے حسین، صف عزائے حسین، اور اس سے وابستگی یہ انسان کی اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب وہ سلمان و ابوذر و مقداد کو سمجھ لے، یا ان کو بھی جانے دیجئے تو صرف آیت اللہوں کو سمجھ لے۔ آیت اللہ محسن الحکیم خود لکھنؤ کے آیت اللہ ناصر الملت علیہ رحمہ، آیت اللہ ناصر الملت کے پاس لوگ آئے تھے، اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ یہ صاحب کیا آپ لوگوں کی روایت چلی ہے کہ آپ کا امام پردہ غیب میں ہے؟ کہا ہاں پردہ غیب میں ہے۔ یہ کیا عریضہ لکھا جاتا ہے؟ عریضہ لکھنے کے بعد اس کو آٹے میں لپیٹ کر دریا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مچھلیوں کی غذا ہوتی ہے فقط، وہ نہ بھیگ جاتا ہوگا، ختم ہو جاتی ہوگی تحریر، روشنائی بکھر جاتی ہوگی؟ کہا نہیں، ہمارے مولا تک پہنچتی ہے۔ کہ اسی لیے تو پوچھنے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے؟ کہاں نظریہ ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جگ منگوایا، توجہ دیئے گا، جگ منگوایا، پانی بھرا ہوا جگ، اور پھر اپنے مولا کے نام ایک عریضہ لکھا اس عالم دین نے۔ عریضہ لکھنے کے بعد اس جگ میں ڈال دیا، اس کا ڈھکن ڈھک دیا، اور تھوڑی دیر بیٹھے گفتگو کرتے رہے، اور جب گفتگو کر لی تو اس کے بعد میں کہنے لگے آؤ تم ہی ڈھکن ہٹا کے دیکھو وہ عریضہ کہاں ہے۔ اب وہ پانی کے اندر دیکھ رہا، عریضہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو مسکرا کے مولانا نے جواب دیا جب اس جگ سے میرا مولا خط منگوا سکتا ہے، اس جگ سے منگوا سکتا ہے تو وہ تو دریا کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں ہے، تو ہم آل محمد کی معرفت کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ محسن الحکیم صاحب اللہ مقامہ، ان کے لیے ایک بزرگ نے مجھے واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن بزرگ نے سنایا تھا کہ کچھ لوگ آئے اعتراض کرنے کے لیے، کہا آغا سمجھ میں نہیں آتا یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں، اور خصوصاً زیارت نائیہ میں ہے کہ آپ کے آخری امام زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرزند رسول اے جد مظلوم میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان خون کے آنسو روئے؟ پانی گرے گا، خون کیسے پاسبل ہے؟ جب لوگ اعتراض کرنے لگے تو سنتے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم نے ایک سفید کپڑا اٹھایا، اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ الحسین، اور یہ کہہ کے کربلا والوں کو یاد کرنے لگے، اور یاد کرنے کے بعد اب جو کپڑا ہٹایا تو خون سے رنگین۔ لوگ تعجب سے دیکھنے لگے یہ کیا؟ کہا جب ایک غلام اپنے جد کو اگر یقین کے ساتھ یاد کرے گا تو یہ نتیجہ ہے، نہ کہ جو بیٹا ہو۔ تو ارباب غم انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو اس منزل پہ آقا حسین ہیں اور ان سے جو ہماری وابستگی ہے تو خود ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔
آسان نہیں ہے مطمئن نفس کا ہونا. کچھ ایسے منزلوں کو طے کیا ہے, کچھ امتحانات کو دیا ہے. انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ امتحان اطمینان کو پرکھنے کے لیے امتحان ہوگا, اس لیے اللہ عادل ہے, اور امتحان کے لیے شرائط ہیں اللہ کی طرف سے. انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. اور اس میں جو ثابت قدم رہے گا اس کے نام راضیت مرضیہ کا اعزاز ہوگا, اور وہ رضا خدا کا جو اعزاز ہے وہ فقط امام حسین کے نام ہے. اس لیے کہ ایک دوپہر میں اپنے گھر کو آنکھوں کے سامنے لٹتے ہوئے دیکھتے رہے. میں ایک بات کہوں گا آپ کے ساتھ, دراصل لیگ سے الگ ہٹ کے, اور مجھے معاف کیجئے گا خصوصاً نوجوان, میں بہت سی چیزیں کربلا کے بارے میں جو سوچتا ہوں وہ فٹ سے بیان بھی کر دیتا ہوں جو خطابت کے خلاف ہے. لیکن مجھے کہنے دی, میں ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے کہ کربلا کو پڑھنا آسان ہے, کربلا کو سننا آسان ہے, کربلا کو محسوس کرنا آسان نہیں. اس لیے کہ کربلا میں اگر امام حسین کو دیکھیے اور اس کے بعد میں ان کی مظلومی کو دیکھیے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں آقا حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہے. دیکھیے ہماری مجبوری ہے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کربلا کے رشتوں کو اپنے سماجی رشتوں کے حساب سے بانٹ دیا. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم یہ بڑے ممبر سے, ظاہر ہے کہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا سماج ہے, ہمارے سننے والے ہیں, ہم بولنے والے, ہم بھی اسی سماج کے رہنے والے ہیں. ہماری مجبوری ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے, ایک کا نام تھا علی اکبر اور ایک کا نام تھا علی اصغر. لیکن یہ انصاف نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حسین, عباس حسین کے بھائی کا نام ہے, جعفر حسین کے بھائی کا نام ہے, قاسم حسین کے بھتیجے کا نام ہے, اون و محمد حسین کے بھانجوں کا نام ہے. جس پہ اگر حسین کو قریب سے دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اوپر کیا ظلم ہو گئے. کربلا میں ایک حسین کے صرف 2 بیٹے مارے نہیں گئے, کربلا میں حسین کا عباس جیسا بیٹا بھی مارا گیا, کربلا میں حسین کا قاسم جیسا بیٹا بھی مارا گیا, کربلا میں حسین کا اون و محمد جیسے بیٹے بھی مارے گئے. میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر حسین کی زندگی کو دیکھیے, ان کی شرافت نفس کو دیکھیے, ان کی سیرت کو دیکھیے, تب سمجھ میں آئے گا کہ وہاں جو بھی ان کا چھوٹا ہے وہ ان کی اپنی اولاد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, جو بھی ان کا اپنا چھوٹا ہے وہ ان کی اولاد ہے. وہاں بھتیجے اور بھائی, یہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ بھانجا ہے, اور یہ میرا بھائی ہے, اور یہ ماموں ہے, اور یہ چچا ہیں, یہ پھپھا ہیں. کربلا کے میدان میں اگر آقا حسین کی مظلومی کو دیکھنا ہو تو بس یہ سوچ کے دیکھیے کہ کربلا میں حسین کے 2 بیٹے نہیں مارے جا رہے ہیں, کسی بیٹے کا لاشا پامال ہو رہا ہے, کسی کے اوپر تلواریں ماری جا رہی ہیں, کسی کے اوپر نیزے مارے جا رہے ہیں, کسی کے سینے پر برسی کی ہنی کو مارا جا رہا ہے, کسی کے گلو اقدس کے اوپر تیر مارا جا رہا ہے. اور کربلا میں حسین نہ جانے کتنی اولادوں کی لاشیں لے کے آ رہے ہیں. اب صاحبان اولاد سے میرا فقط ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا باپ کا کسی جوان, کوئی جوان بیٹا مر جاتا ہے, ارے مرنے کو جانے دیجئے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ مشاہدے میں ہے ہمارے, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سماج میں, اور معلوم ہے کوئی لڑکا موٹر سائیکل بائک چلا رہا تھا, بہت تیزی سے چلا رہا تھا, فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اسے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا, ICU میں ہے, اور گھر میں جب اطلاع آتی ہے تو باپ کو قرار نہیں آتا ہے, ماں کو قرار نہیں آتا ہے, جس پہ پوری بستی جمع ہو جاتی ہے. جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ ماں کا سہارا بنی ہوتی ہیں. اے بہن گھبرائیے نہ, پریشان نہ ہوئیے, میں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے, میں نے اپنے شوہر کو بھیج دیا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, سب لوگ اسپتال میں ہیں. لوگ کہنے والے آگے بتاتے بھی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹروں نے کہہ دیا خطرے سے باہر ہے. لیکن ماں کی آپ حالت دیکھیے, اس وقت تک کہ لقمہ اپنے دہن میں نہیں رکھے گی جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لے. کربلا کا درد, یہ جو راضیت مرضیہ کا اعزاز آقا حسین کو ملا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں ملا ہے کہ رسول کے نواسے ہیں, صرف اس لیے نہیں ملا ہے کہ علی کے بیٹے ہیں, بطول کے لال ہیں, نہیں. کربلا میں حسین نے مصائب اٹھائے اور ان مشکلات کو آگے بڑھتے چلے گئے جہاں پہ انبیاء بھی تھرتھراتے ہوئے نظر آئے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جہاں انبیاء بھی تھرتھراتے ہوئے نظر آئے. ارے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, باپ کی آپ صورت دیکھیے, محلے کے لوگ, خاندان کے لوگ, بھائی, رشتہ دار سب جمع ہو جاتے ہیں, گھبرائیے نہ, پریشان نہ ہوئیے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جوان لڑکا ہے اور ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, یوں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یوں ہو گیا. لیکن باپ کو بھی قرار نہیں آتا, نہ کہ کسی کا بیٹا میدان سے تنہا آواز دے, اور بوڑھا باپ چاروں طرف دیکھے اور کوئی نظر نہ آئے. کوئی نظر نہ آئے. اس وقت حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس وقت لیلا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی.
رباب جس وقت یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ چلہ کمان میں 3 بھال کا تیر جوڑا جا رہا ہے اور میرے لال کی طرف نشانہ بنا کر پھینکا جا رہا ہے، تو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک جملہ کہا اس کے لیے میں وضاحت بھی کر دوں اور دلیل بھی پیش کر دوں کہ کربلا میں ہر چھوٹا آقا حسین کی اپنی اولاد، جناب عباس بھائی کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی ہے جناب عباس کی تو پورا گھر ظاہر ہے کہ مسرت سے جھوم رہا ہوگا، علی کی تمنا اس دنیا میں آ چکی ہے، ہر آدمی چاہ رہا ہوگا کہ آغوش میں آ جائے، ہر بہن اور ہر بھائی آغوش میں اس معصوم سے بچے کو لے رہا ہوگا، لیکن روایات یہی کہتی ہیں، علماء یہی پڑھتے ہیں، ذاکرین یہی بیان کرتے ہیں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آقا حسین آئے اور آغوش میں لیا اور آقا حسین کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس بچے نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے اس مسکراہٹ میں کیا بات چھپی تھی اور کون سا پیغام تھا کہ روایت کے جملے ہیں کہ آقا حسین کلیجے سے لگائے ہوئے، اس بچے کو کلیجے سے لگائے ہوئے سیدھے اپنے بابا کے پاس مسجد میں آئے۔ صحابہ کا مجمع، اصحاب امیر المومنین جمع ہیں اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بابا میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہاں میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا بابا میں آج آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، ایک چیز مانگنے آیا ہوں، کیا آپ مجھے دیں گے؟ کہا میرے لال بتاؤ تو کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ میرا بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالوں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تو جس نے اولاد کی طرح پالنے کے لیے مانگا ہوگا وہ کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھتا ہوگا۔ یہ تو ہمارے سماجی مجبوریاں ہیں کہ ہم رشتوں میں بانٹ دیں۔ ارے جناب عباس تو سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اچھا خاصا فرق ہے آقا حسین میں اور جناب عباس میں۔ جناب ام کلثوم سے کتنا فرق ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال 2.5 سال۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب ام کلثوم جو چھوٹی بہن ہے ان سے کتنا فرق ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے اس وقت ان کے پیدائش کا سن نہیں معلوم جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا، لیکن اتنا معلوم ہے 2 سے 2.5 سال، اس سے زیادہ چھوٹائی بڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بہن جو صرف 2 برس چھوٹی ہو وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو باپ کہا کرتی تھی۔ درد اور کرب اور مصیبتیں جو کربلا میں آقا حسین پہ پڑ رہی ہیں اس کی ایک نشانی وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جب یہ قافلہ اسیر ہوا، اس کے بعد میں قید میں ڈالا گیا، پھر آزاد ہوا اور واپس مدینے کی طرف آیا، اب روایت کہتی ہے جو بی بی راستے پر چپ رہی، کچھ نہیں بولی، جہاں خطبہ دینا ہو جناب زینب کھڑی ہیں، یا سید سجاد بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جناب زینب خطبہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی تاریخ میں فقط ایک کوفے میں ایک جگہ پر جناب ام کلثوم مخاطب ہوئی ہیں بس، اس کے علاوہ لگ رہا ہے کہ جیسے جناب ام کلثوم نظر ہی نہیں آ رہی ہیں کسی جگہ، ہر جگہ جناب زینب ہیں، ہر جگہ جناب سید سجاد ہیں، لیکن وہ ام کلثوم جو راستے بھر پورے مارکے میں خاموش رہی، جب فصیل مدینہ کو دیکھا، شہر مدینہ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ اور اس کے بعد جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا، تقریباً 26 شعر تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے مرثیے کے، کہ جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ نہ کر قبول مدینہ ہمارے آنے کو، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے مرثیہ نہیں پڑھوں گا، فقط ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ میری دلیل کے طور پر میں وہ بات رکھ سکوں آپ کے سامنے۔ آپ نانا سے مخاطب ہوں، نانا کربلا میں گھر اجڑ گیا، نانا ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں ہوئیں، نانا ہمیں بے مقنع چادر پھرایا گیا، نانا ہمیں ہمارے ہاتھوں کو اس طرح باندھا گیا، پھر مدینے سے مخاطب ہوئیں، اے مدینے ہمارے ساتھ یہ ہوا، تمام رودات بیان کی۔ اس کے بعد میں جب ام کلثوم اپنی ماں سے مخاطب ہوئیں تو 2 جملے یہاں پہ عرض کرتا چلوں عزیزان گرامی کہ 2 جملے، ایک جملہ یہ ہے کہ اماں، اللہ اکبر، اس سے احساس ہو سکتا ہے ہم سبھی کو کہ کیا کربلا میں ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا میں روایت سے ذرا سا ہٹ کے گفتگو آپ کے ساتھ میں اس وقت کر رہا ہوں کہ ام کلثوم جب ماں سے مخاطب ہوئی تو ایک پہلی بات کہی، اماں آپ کا حسین مارا گیا، آپ کا چمن کربلا میں اجڑ گیا، اماں ہم لوگوں نے مصیبتیں اٹھائیں۔ پھر ایک دم سے بی بی چپ ہوئی، ایک بار باقی کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اماں بے شک بے شک بے شک بے شک آپ کے بابا کے بعد آپ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ دیکھیے یہ وہ گھرانہ ہے جو جذبات سے کام نہیں لے گا،
یہ وقت کے معصوم ہیں، بی بی صدیقہ طاہرہ وقت کی معصومہ ہیں، ان کے اوپر جیسی مصیبت پڑے گی ویسے ہی بیان کریں گی، نہ بڑھائیں گی نہ گھٹائیں گی۔ بابا کے بعد مصیبتیں پڑیں تو آپ نے کہا کہ مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے ہو تو مثل شب تاریک ہو جاتے، یعنی دن دوپہر رات کے اندھیرے میں بدل جاتی، اتنے مصائب پڑے۔ انہی سے ان کی بیٹی مخاطب ہوئی کربلا سے واپسی کے بعد، کہا اماں بے شک آپ پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، اور اتنی ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں پہ ڈھائی جاتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے، لیکن اماں جو آپ کی بیٹیاں مصیبتیں اٹھا کے آئی ہیں اس کا ایک ذرہ بھی جزاکم اللہ خیر الجزا، ایک ذرہ بھی آپ پر نہیں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، کیا مصائب تھے۔ بس عزیزان گرامی، یہ شعر پڑھتے پڑھتے مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک بار نانا سے پھر مخاطب ہوئی، کہا نانا، بس میں نے مجلس کو مکمل کیا عزیزان گرامی اس بات کی دلیل کے لیے کہ نانا کربلا میں میرا بھائی نہیں بلکہ میرا باپ مارا گیا، میرا حسین نہیں بلکہ میرا باپ مارا گیا۔ اللہ اکبر، جو 2 برس چھوٹی بہن اپنے بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھتی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ جب گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا، جس طرح یہ سکینہ تڑپ رہی ہوں گی اسی طرح زینب و ام کلثوم بھی تڑپ رہی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین علیہ السلام۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ آج شب 2 ہے، قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، کرب و بلا میں پہنچ گیا، ہم گاہ مصیبت میں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا کہ جہاں ہر لمحے مصائب ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ باقاعدہ خیمے لگائے گئے، کیوں نہ خیمے لگائے جاتے، اس لیے کہ عباس زندہ ہے، علی اکبر جیسا شیر زندہ ہے، قاسم جیسا شیر زندہ ہے۔ فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے، جناب زینب کو بڑے احترام کے ساتھ۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کہ کوئی عام عورت عام بی بی ہوتی تو اس کا دماغ پھٹ جاتا، جو اتنی شان سے مدینے سے چلی ہو تو اس طرح سوار کرائی گئی ہو، جب کربلا میں اتاری جا رہی ہو تو کس شان سے شہزادے کھڑے ہوں، بلکہ عباس جیسا بھائی موجود ہو اور یہ کہہ رہا ہو خبردار کوئی یہاں قریب نہ ہے، اس لیے کہ شہزادی اتر رہی ہیں اپنی سواری سے، تو کس کی مجال ہوئی ہوگی کہ ادھر دیکھ سکے۔ جس بی بی کا یہ احترام ہو، عصر عاشور کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب بڑی چاروں طرف دیکھ رہی ہوں گی، پھر مراد کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی بھیا عباس، اے میرے غیرتدار بھائی، آؤ اپنی بہن کو دیکھو، ارے تماشائیوں کا مجمع ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملے، اب میں جس کو تمام کر رہا ہوں، لکھا یہ ہے کہ جناب زینب جیسے ہی محمل سے اتری، ایک زرد رنگ کی خاک، کربلا جائیے گا تو شاید آپ میری بات کی تائید کریں گے، آج بھی وہاں خاک اسی طرح کی نظر آتی ہے، زرد رنگ کی خاک اڑ کے آپ کے سر پہ آ کے گری۔ میرے بھیا کو بلاؤ، میرے ماجائے کو بلاؤ۔ کوئی گیا آقا حسین کو بلا کے لایا، بھیا یہ بتا دیجیے یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بہن زینب خیریت تو ہے؟ کہا یہاں نہ رکیے، یہاں نہ قیام فرمائیے، خیریت تو ہے؟ کہا یہ بات ہمارے یہاں بڑی عار سی محسوس کی جاتی ہے کہ کوئی قافلہ اتارا جائے اور زرد رنگ کی خاک سر پہ آ کے گر جائے۔ اے بھیا مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ روایت کے جملے فقط حسین نے اتنا کہا زینب صبر کرو، وہی منزل ہے کہ جس کا وعدہ میں اپنے نانا رسول اللہ سے کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد ابھی خیمے لگ رہے تھے کہ ایک بار پھر کسی کی آواز آئی۔ اب یہ آواز رونے کی تھی، یہ آواز گریا کرنے کی تھی کہ ایک بار فضا کو پھر بھیجا، کہا کہ فضا، اے ماں کی کنیز فضا جائیے بھیا کو ایک بار پھر بلا لائیے۔ آقا حسین کو پھر بلایا گیا، بہن زینب خیریت تو ہے؟ کہا بھیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب سے یہاں پہ قیام کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بی بی روتی نظر آ رہی ہے، کسی کے گریے کی آواز نظر آ رہی، سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روایت کے جملے جیسے ہی جناب زینب نے کہا، آقا حسین تڑپ کے رونے لگے۔ اے ماں جائی اپنی اماں کی آواز کو نہ پہچان پائی۔ اے زینب ماں فاطمۃ الزہرا ہے، بقی سے میں چلا تھا تو میرے ساتھ ساتھ میری دکھیاری جد ماں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، آل محمد علیہ السلام کہ حضور سے ہم لوگ ہمیشہ وابستہ رہیں اور آخری سانس بھی نکلے تو یا حسین و یا علی کے شاہ بنا دو۔